سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والا، اپنے جملوں سے ہنسانے والا رلا کر چلا گیا۔ کامیڈی کے شہنشاہ عمر شریف جرمنی میں انتقال کر گئے۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں طبیعت خراب ہونے پر جرمنی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ نیورمبرگ کے اسپتال میں 4 روز زیر علاج رہے۔ ڈائلسس کے دوران ان کی حالت بگڑی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمر شریف کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے، تاہم ہفتہ اور اتوار کی سرکاری چھٹی کی وجہ سے بلدیہ سے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکا۔ میت کی پاکستان روانگی کے لیے کلیئرنس پیر کو ملے گی۔ عمر شریف نے کامیڈی کی دنیا میں بڑا نام کمایا۔ ون مین شو کے بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے۔ کامیڈی کے شہنشاہ عمر شریف جرمنی میں انتقال کر گئے۔ وہ علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے، تاہم راستے میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ 4 روز تک زیر علاج رہے۔ گردے خراب ہونے کے باعث ڈائلسس کے دوران ان کی حالت بگڑی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمر شریف کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے، تاہم ہفتہ اور اتوار کی سرکاری چھٹی کی وجہ سے بلدیہ سے ابھی تک سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکا۔ صدر، وزیر اعظم اور آصف علی زرداری سمیت سیاسی قیادت نے عمر شریف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فن کے شعبے میں عمر شریف کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ رونے والوں کو ہنسانے والا طنز و مزاح کا آفتاب آج غروب ہو گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عمر شریف کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف کی فن کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آصف زرداری نے مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے بھی دعا کی۔ لیجنڈری اداکار عمر شریف کے گھر تعزیت کے لیے فنکاروں، دوستوں اور پرستاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عمر شریف کے چاہنے والے ان کے یوں چلے جانے پر بے حد افسردہ ہیں۔ واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ دیکھیے۔ نامور اداکار عمر شریف کے انتقال پر ان کے پرستار افسردہ ہیں۔ عظیم فنکار کے گھر کے باہر تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عمر شریف کے پڑوسی اور NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سروش لودھی کا کہنا ہے کہ وہ ایک نفیس انسان تھے اور انتہائی خوش مزاج، ملنسار اور خوش دل طبیعت کے لوگ ہیں، اور میرے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ باغ و بہار شخصیت تھے، انہوں نے مزاح کو اور طنز کو ایک نیا رنگ اور نئی ڈائمنشن دی۔ عمر شریف کے بچپن کے دوست ہدایت کار یونس میمن نے انہیں ایک محبت کرنے والا شخص قرار دیا۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ آنے کی ترتیب ہے۔ یہ عمر بھائی کا جملہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ بیمار ہوں گے اچانک، اور اس طرح۔ ساتھی اداکار نظر حسین عمر شریف کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ آج لگ رہا ہے میں یتیم ہو گیا ہوں، میرا چھوٹا تھا وہ، اب شاید دنیا میں کبھی کوئی عمر شریف پیدا نہیں ہوگا۔ عمر شریف 28 ستمبر کو کراچی سے علاج کی غرض سے جرمنی روانہ ہوئے تھے، جہاں ہفتے کی صبح وہ انتقال کر گئے۔ عمر شریف کی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی۔ عمر شریف کے صاحبزادے جواد عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں تدفین والد کی خواہش تھی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کنفرم کر دیا ہے۔ ریکویسٹ بھی کی ہوئی سندھ گورنمنٹ سے، جو ابو کی خواہش تھی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار میں ان کا احاطے میں کیا جائے، ابو کی خواہش تھی، اور وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے۔ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ وہاں پر ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جی۔ اداکار عمر شریف کے انتقال پر فنکاروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اداکار کوی خان، سہیل احمد، اداکارہ ریشم، بابرہ شریف اور دیگر فنکاروں نے کامیڈی کنگ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سرحد پار سے بھی اداکاروں نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ دیکھیے، وہ ایک ایسے انسان تھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے پاس کوئی راستے میں سے گزرتا ہوا بھی انسان اندر آ گیا ان کے گھر کے اندر، اور اس کی کوئی مشکل ہے، وہ اسی وقت اس کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ ہمیں مطلب ہر ایک کو وہ کہتے تھے کہ میں حاضر ہوں، لیکن جو وہ انسان تھے وہ بھی ایک مثالی انسان تھے۔ ہمارا ساتھی تھا، ہم نے بہت ساتھ کام کیا،
थिएटर, टेलीविजन, क्या बात थी उमर शरीफ की। बस अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे, वही क्या कर सकते हैं। तो मेरे अल्लाह की रजा है, मेरे अल्लाह का कानून है, लेकिन जो हंसाता था वो रुला के चला गया। जो लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, उन सब के दिलों का बादशाह था ये। हकीकत में हमें हंसना सिखाया, हमें बोलना सिखाया सिर्फ इसी शख्स ने। और पाकिस्तान का आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम सब जितने लोग जो इनकी कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग इनकी कही हुई बातें कह रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई शख्स उस मकाम तक जाना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे भाई के चले जाने की। जाना तो सभी ने है, वो बोले भाई थे, और ऐसी बातें करनी कि उनकी बात ही करनी तो चेहरे पे स्माइल आ जाए। मैं कहती हूँ ऐसा तो इंसान ही जन्नती है जिसकी वजह से जो आपकी खुशी की वजह बने ना, वो इंसान सिर्फ जन्नती हो सकता है। कल भी हमारे दिलों में थे, आज भी हमारे दिलों में और हमेशा रहेंगे। मैंने तो इतना काम किया, मैं तो उनका शागिर्द भी हूँ एक तरह से, और मैं तो 30 साल से काम कर रहे हैं और कर ही रहता है अभी तक। मैं तो उनके साथ ऐसे रहा हूँ जैसे एक बच्चा नहीं रहता है, उनके बच्चों की तरह रहा हूँ उनके साथ। उन्होंने कॉमेडी को तब्दील कर दिया था। इतनी बड़ी लेगेसी है कि जो लतीफ़ों का दौर था वो वन लाइनर पे आए थे और वो उन्होंने कॉमेडी चेंज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी फहरिस्तों में बोगस वोटों पर नोटिस ले लिया। वज़ारत दाखिला और नादरा को बोगस वोटों के खात्मे का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को पेश रिपोर्ट के मुताबिक लाखों अफराद के ब्लॉक नंबर और इलेक्टोरल रोल में भी बेज़ाब्तगियाँ हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नोटिस लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला और नादरा को बोगस वोटों के खात्मे का टास्क सौंप दिया है। वज़ीर-ए-आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक लाखों अफराद के ब्लॉक नंबर और इलेक्टोरल रोल में भी बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। और अहम खबर के दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक हमले के नतीजे में फ्रंटियर कोर के 4 जबकि लेवी का 1 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद होने वालों में 35 साला हवालदार जाहिद, 28 साला लांस नाइक उमर शामिल हैं। दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया। ISPR का कहना है कि इस हमले के नतीजे में फ्रंटियर कोर के 4 एहलकार जबकि लेवी का 1 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के असरात सामने आना शुरू हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी छूने लगी आसमान। असरात आना शुरू हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। सदर गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम का कहना है कि डॉलर महंगा होने से इंजन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स और टायरों की कीमत दुगनी हो चुकी। ट्रक के 2 टायरों की कीमत 60,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए पर पहुँच गयी। पेट्रोलियम मसनूआत भी हर 15 रोज बाद महंगी हो जाती है। फेयर ट्रिप का खर्चा 10 से 12,000 रुपए बढ़ गया है। देखिए जी, फ्यूल की वजह से तो 10-12 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप देखें तो सारे खर्चे डबल हो गए हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट को चलाना अब नामुमकिन है। वो ट्रांसपोर्ट चल रही है जिन लोगों के पास पैसा है, वरना जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं। किराया कम है, अखराजात ज़्यादा है। अगर मेरी गाड़ी लाहौर यहाँ से 1.5 लाख पे जाती है तो खर्चा 1,60,000 रुपये है। ट्रांसपोर्टर ने साफ साफ कह दिया कि वो इतनी महंगाई में कम किराए पर माल नहीं ले जा सकते। नामुमकिन हो जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, खुद ब खुद महंगाई का तूफान बढ़ेगा, गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी। जो गाड़ियाँ चंद गाड़ियाँ रह जाएंगी वो अपने मुंह मांगे किराए से जाएंगी, फिर मजबूरन किराया देना पड़ेगा लोगों को। लोग मुंह मांगे किराए लेना शुरू कर देंगे क्योंकि जो आम ट्रांसपोर्टर है वो गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो उसका जो असर आएगा वो आवाम पर ही आएगा। जैसे बिजली का आता है, गैस का आता है, डीजल का आता है। ट्रांसपोर्टर ने दुहाई देते हुए कहा कि बंदरगाहों से यौमिया हजारों माल बरदार गाड़ियां अंदरूने मुल्क माल की तरसील करती हैं। अगर लागत मुसलसल इसी तरह बढ़ती रही तो ट्रक का पहिया चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी मरहूम की रस्म चहलम लाहौर में उनके रिहाइशगाह पर अदा की गई। इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और इज्तिमाई दुआ हुई। रस्म चहलम में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और मरहूम के अजीज़ व अकारब ने शिरकत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा का अहतमाम भी किया गया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम उनकी रिहाइशगाह 37 मॉडल टाउन में अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी हुई, जिसके बाद अज़ा का एहतमाम किया गया। मौलाना सलीम अब्बास ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। खुदा बंदे आलम
اس ذکر کے صدقے میں اور جتنا بھی قرآن پڑھا گیا اس کے صدقے میں، ان کے نام پر جو لباس صدقات جاری کیے گئے، شافت المومنین ہوئی، ان کے نام پر جو لوگوں کی، فقراء کی، غریبوں کی امداد کی گئی، ذکر امام حسین صلوات اللہ علیہ، ذکر اہل بیت ہوا، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت میں شمار فرما۔ رسم چہلم میں سید سہیل نقوی، سید فیصل نقوی، سید اکمل حسین نقوی، سید اسد رضا، سید حسین مہدی اور سید سعادت مہدی نے شرکت کی۔ فرحان بخاری، میاں عثمان، ڈاکٹر بلال نقوی، اسماعیل نقوی، آغا قاسم رضا، آغا احمد رضا رسم چہلم میں شریک ہوئے۔ ایس ایس پی سرفراز ورک، شیخ شاہد، سید وقار رضوی، سید مکائل نقوی، اجمل نقوی، سید مبشر نقوی، سید قمر رضا، سہیب الوی، حاجی عباس اور طارق اسلم نے رسم چہلم میں شرکت کی۔ گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نبی چودھری، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 میاں طاہر، کنٹرولر نیوز حمید نقیبی، کنٹرولر نیوز UK 44 احمد ولید، سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر عامر رضا خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر عبد الرشید، سینئر رپورٹر عرفان ملک، علی رامے، علی اکبر، عمران یونس، شاہد سپرا، در نایاب اور مرحوم کے عزیز و اقارب رسم چہلم میں شریک ہوئے۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی 23 اگست کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اہم خبر ہے کہ پیناما پیپرز کے بعد پینڈورا پیپرز دنیا کی نامور شخصیات کے مالی امور کی بڑی بین الاقوامی تحقیق ICIJ کا نیا پینڈورا باکس کل کھلے گا۔ نئے انکشافات کل رات پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 پر کیے جائیں گے۔ 117 ملکوں کے 600 سے زائد صحافیوں نے اس پر کام کیا ہے۔ پیناما کے بعد اب پینڈورا پیپرز سامنے آنے والے ہیں۔ دنیا کی نامور شخصیات کے مالی امور کی بڑی بین الاقوامی تحقیقات ICIJ کا نیا پینڈورا باکس کل کھلے گا۔ نئے انکشافات کل رات پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 پر کیے جائیں گے۔ 117 ممالک کے 600 سے زائد صحافیوں نے اس پر کام کیا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات کے مالی امور کی یہ بڑی بین الاقوامی تحقیق ہے۔ اس سلسلے میں ICIJ کا نیا پینڈورا باکس کل کھلے گا۔ پیناما کے بعد یہ پینڈورا پیپرز اب سامنے آنے کو ہیں۔ نئے انکشافات پاکستانی وقت کے مطابق کل رات 9:30 پر کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ 117 ممالک کے 600 سے زائد صحافی تھے جنہوں نے اس پر کام کیا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات کے مالی امور کی بڑی بین الاقوامی تحقیقات کی گئی ہیں اور اس میں بھی کئی بڑے نام سامنے آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پیناما کے بعد یہ پینڈورا پیپرز کا بڑا ایک پینڈورا باکس ہے جو کہ کل کھلنے جا رہا ہے۔ ICIJ کا یہ نیا پینڈورا باکس کل کھلے گا۔ 117 ممالک کے 600 سے زائد صحافی ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا اور بڑی نامور شخصیات کے مالی امور کی بین الاقوامی تحقیقات کی گئیں اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پینڈورا باکس میں بھی کئی اہم شخصیات ہیں جن کے نام سامنے آئیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پیناما پیپرز کے نام سے جو دستاویزات سامنے آئی تھی اس میں بھی 400 سے زیادہ اہم شخصیات تھی جن کا نام سامنے آیا تھا اور اب پینڈورا پیپرز سامنے آنے کو ہیں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔